السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں علم ٹائم یوٹیوب چینل۔ دوستو، دور حاضر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کمزوری اور اس کے تقاضوں سے دوری کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں جادوگروں، شعوذہ بازوں اور دجالوں کی بڑی کثرت ہو گئی ہے اور ان کی کارستانیاں بھی ہر طرف پھیل گئی ہیں۔ کمزور عقیدہ کے بے شمار مسلمان ان کے مکروہ فریب میں پھنس کر اپنا دین و ایمان کھو رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے صحیح العقیدہ لوگ جادو اور نظر بد کے زیر اثرات خطرناک ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے انہیں قرآنی آیات اور ادعیہ معصورہ کے ذریعے صحیح طریقہ علاج جاننے کی شدید ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان امراض کا علاج کر سکیں اور جادوگروں کے شر سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کا سامان کر سکیں۔ اور مسلمانوں کو اسی شدید ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح یہ چینل اب ہر دو خواہ گھرانے کی شدید ضرورت بن گیا ہے، تاکہ ان کا ہر فرد اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جادو، نظر بد اور ان سے پیدا شدہ امراض کا علاج قرآن کریم اور ادعیہ معصورہ کے ذریعے کر سکے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو بارہا آور بنائے، قبول فرمائے اور اس چینل کو کامیابی عطا فرمائے اور اس کو لوگوں کے لیے خیر و برکت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے تو ناظرین، آج کے اس شروعاتی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا شادی میں رکاوٹیں ڈالنے کا جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کی علامات کون سی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دائمی سرور۔ نمبر 2، سینے میں شدید گھٹن کا احساس، خاص طور پر عصر کے بعد سے لے کر آدھی رات تک۔ نمبر 3، منگیتر کو بدصورت نظر میں دیکھنا۔ نمبر 4، بہت زیادہ پریشان خیالی۔ نمبر 5، نیند کے دوران بہت زیادہ گھبراہٹ۔ نمبر 6، کبھی کبھی معدے میں شدید درد۔ نمبر 7، پیٹھ کی پچھلی ہڈیوں میں درد۔ ناظرین، اگر یہ تمام علامات آپ کو ظاہر ہو رہی ہیں، ڈاکٹری علاج کے ذریعے بھی یہ ختم نہیں ہو رہی، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ آئیے تو ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ شادی کی بندش کا جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ آئیے تو ناظرین، اب جانتے ہیں کہ یہ شادی کی بندش کا جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک کینہ پرست اور سازشی انسان پلید جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں آدمی کی بیٹی پر جادو کر دو تاکہ وہ شادی نہ کر سکے۔ جادوگر اس کا اور اس کی ماں کا نام اس سے پوچھ لیتا ہے، پھر اس کا کوئی کپڑا طلب کرتا ہے، اس کے بعد اس پر جادو کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک یا ایک سے زیادہ جنوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ یہ جن اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اسے موقع مل جائے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اسے اس حد تک پریشان کرتا ہے کہ جو بھی اس کی منگنی کا پیغام لے کر اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے فوراً انکار کر دیتی ہے، اور اگر اس میں داخل ہونے کا موقع نہ ملے تو باہر سے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مرد کو اس عورت کے سامنے بدصورت ثابت کرے اور خود اس عورت کو مردوں کے ذہنوں میں بدصورت عورت کے طور پر ثابت کرے۔ چنانچہ وہ عورت ہر مرد کے ساتھ شادی کرنے سے بغیر اسباب کے انکار کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مرد اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو شیطان اس کے دل میں مسلسل وسوسے ڈالتا ہے اور اس سے بد ظن کر دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس عورت کے گھر میں جو شخص بھی اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کی نیت سے داخل ہوتا ہے، اس سے شدید گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور اس گھر کا ایسے ماحول اس کو لگتا ہے جیسے جیل خانہ ہو۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئیے تو ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے۔ مریضہ پر پہلی قسم کی مذکورہ دم والی آیت اور صورتیں پڑھیں۔ اگر اس پر مرگی کا دورہ پڑ جائے اور جن بولنے لگ جائے تو اس کے ساتھ اسی طریقے سے نپٹیں جو سحر تفریق میں بیان کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، اگر اس پر مرگی کا دورہ نہ پڑے اور اس کے جسم میں کچھ معمولی سی تبدیلیاں رونما ہوں تو اسے
جو میں تعلیمات آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو عمل کر کے اسے نجات پا سکتے ہیں۔ وہ شرعی پردے کی پابندی کرے، نماز ان کے اوقات میں ادائیگی کی ہمیشگی کر لے، گانے اور موسیقی وغیرہ نہ سنے، سونے سے پہلے وضو کر لے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے، معوذات کی تلاوت کے بعد اپنی ہتھیلیوں پر پھونکے، پھر انہیں پورے جسم پر مل لے۔ 1 گھنٹے کی کیسٹ میں آیت الکرسی کو بار بار ریکارڈ کریں جسے وہ روزانہ 1 بار سنتی رہے۔ ایک دوسری کیسٹ میں معوذات اخلاق الفلق الناس کو بار بار ریکارڈ کریں اور اسے بھی روزانہ 1 بار سننے کی تلقین کریں۔ پانی پر دم کر کے اس کو دے دیں جس سے وہ ہر تیسرے دن پیتی اور غسل کرتی رہے۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وحول کل شیء قدیر۔ عورت ان تعلیمات پر مکمل 1 مہینہ عمل کرے، اس کے بعد انشاءاللہ اسے یا تو مکمل شفا نصیب ہو جائے گی اور جادو ٹوٹ جائے گا، یا پھر اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو تو اس پر دوبارہ دم کریں، انشاءاللہ اسے مرگی کا دورہ پڑ جائے گا اور جن آپ کے ساتھ گفتگو شروع کر دے گا، پھر آپ اس سے اس طریقے کے مطابق نبٹ سکتے ہیں جس کا ذکر میں ویڈیو میں پہلے کر چکا ہوں۔ میرے قابل احترام معزز ناظرین، اس جادو کے علاج کا عملی نمونہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ بابا شاہ ذاکر کی زبانی آپ سن پائیں گے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب لڑکی رہتی ہے، کوئی بھی شخص جب اس کے ساتھ شادی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بخوشی قبول کر لیتی ہے، لیکن رات کو سونے کے بعد جب صبح کے وقت بیدار ہوتی ہے تو اپنی رائے بدل لیتی ہے اور کوئی سبب بتائے بغیر اس سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے، اور ایسا کئی بار ہو چکا ہے جس سے ہمیں اس کے متعلق شک سا ہونے لگا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے اس پر دم کیا تو اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا اور ایک جن خاتون اس کی زبان سے بولنے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ جن خاتون: میں فلاں ہوں، اس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں۔ تم اس لڑکی میں کیوں داخل ہوئی ہو؟ جن خاتون نے: کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اسے تجھ سے کوئی محبت نہیں، اور صحیح بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ جن خاتون: میں نہیں چاہتی کہ یہ شادی کر لے۔ تمہارا اب تک اس سے کیا سلوک رہا ہے؟ جن خاتون: جب بھی کوئی شخص اس سے منگنے کے لیے آتا تھا میں اسے رات کو خواب میں دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر تو نے شادی کر لی تو تمہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہارا دین کیا ہے؟ جن خاتون: میں مسلمان ہوں۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے لیے قطعاً درست نہیں کہ تم کسی مسلمان کو اس طرح ایذا پہنچاؤ۔ فرمان نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا ضرر ولا ضرر، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ۔ میری یہ گفتگو سن کر وہ جن خاتون اس لڑکی سے نکل جانے پر آمادہ ہو گئی اور واقعاً اس سے نکل گئی اور لڑکی شفا یاب ہو گئی۔ والحمدللہ۔ جادو کے متعلق چند معلومات بھی میں آپ کو ویڈیو ختم کرنے سے قبل بتانا چاہوں گا۔ جادو کی علامات کا آسیب زدہ کی علامت سے اشتباہ کیا جا سکتا ہے۔ جس شخص پر جادو کیا ہو اگر اس کے معدے میں دائمی درد رہتا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے جادو پلایا یا کھلایا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآنی علاج 2 شرطوں کے ساتھ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ معالج اللہ کی شریعت کا پابند ہو، قرآنی علاج کی تاثیر پر مریض کو مکمل یقین ہو۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے تمام چاہنے والوں کو شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک اس ویڈیو کی کاوش سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک ایسی ہی معلوماتی ویڈیو اور آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے تمام چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔